اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ تنبیہۃ الغافلین صفحہ نمبر، جو اس کا صفحہ نمبر ہے ناظرین وہ 479۔ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب میں لکھا، حضرت وہب بن منبہ سے نقل کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا، اے ملعون، تیرے دشمن کتنے ہیں؟ تو شیطان نے جواب دیا کہ 15 قسم کے لوگ میرے دشمن ہیں۔ جو شیطان کا دشمن ہے تو وہ تو خوش نصیب ہے نا۔ جسے شیطان اپنا دشمن کہے تو اس کے مقام کا عالم کیا ہوگا۔ وہ 15 خوش نصیب کون ہیں؟ فرمایا کہ سب سے پہلا جو دشمن ہے وہ اللہ کا نبی میرا دشمن ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی سب سے پہلے دشمن آپ ہیں۔ نمبر 2، عادل بادشاہ۔ نمبر 3، متواضع مالدار ہے لیکن تواضع عاجزی اختیار کرنے والا ہے۔ ناظرین و سامعین، نمبر 4، سچا تاجر۔ نمبر 5، خشوع اور خضوع کرنے والا عالم۔ نمبر 6، خیرخواہی کرنے والا مومن۔ نمبر 7، رحم دل مومن۔ نمبر 8، تائب ہو کر توبہ کر کے ثابت قدم رہنے والا۔ نمبر 9، حرام سے پرہیز کرنے والا۔ نمبر 10، ہمیشہ طہارت پر رہنے والا مومن۔ نمبر 11، کثرت سے صدقہ دینے والا مومن۔ نمبر 12، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا مومن۔ نمبر 13، لوگوں کو نفع پہنچانے والا مومن۔ نمبر 14، قرآن کی ہمیشہ تلاوت کرنے والا۔ اور نمبر 15، رات میں اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا، یعنی تہجد پڑھنے والا۔ اللہ تعالیٰ یہ 15 صفات ہمیں بھی عطا فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب، یعنی یہ جتنی بھی اچھی صفات ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ مریم آیت نمبر 44 ہے۔ 44 مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں۔ کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ شیطانہ پڑھیں گے، وقف کی صورت میں شیطان پڑھیں گے، آخر میں تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ عصیًا وقف کی صورت میں عصیہ پڑھا جائے گا، 2 زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے۔ آخر میں علامت وقف اندر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے 44۔ آیت نمبر 44 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ یا ایک کلمہ، ابتی دوسرا، لا تعبد تیسرا، الشیطان چوتھا، انا پانچواں، کانا چھٹا، لی ساتواں، الرحمن آٹھواں، عصیہ نواں۔ کل 9 کلمات ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر
ملا کر پڑھتے ہیں بغور ملاحظہ فرمائے. یا ابتی، یا کھڑا زبر یا اور یا الف زبر یا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے. یہ مد متصل ہے، مد واجب بھی کہتے ہیں، منیمم اس کو مد لازم بھی کہتے ہیں. منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے. میکسیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. یا ابتی لا تعبد. ناظرین جب ملا کر پڑھیں گے تو دال کے نیچے زیر ہوگا، اس سے الشیطان کی شین کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف حمزہ کو حذف کریں گے. ان الشیطان آگے آپ دیکھیں وہاں پر بھی اسی طریقے سے نون پر زبر اسے شین کے ساتھ ملایا جائے گا، درمیان میں سے الف حمزہ کو حذف کیا جائے گا. شین حرف شمسیہ ہے. حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے. لا تعبد الشیطان، یہاں وقف کریں گے تو شیطان پڑھیں گے. تو کھڑا زبر تو اور تو الف زبر تو دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے. ان الشیطان کان لی الرحمن، لام کے نیچے زیر، اس سے الرحمن کی را کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف حمزہ کو حذف کیا جائے گا. را بھی حرف شمسیہ ہے تو یہاں را کی آواز ادا کی جائے گی. را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا. میم کھڑا زبر ما اور میم الف زبر ما دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے. للرحمن عصیا، یہاں وقف کریں گے تو عصیہ پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب. سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر جو کلمات ہیں اسماء افعال حروف ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابتی لا تعبد الشیطان. ان الشیطان کان للرحمن عصیہ. یہ آیت نمبر ناظرین 44 ہے. چلیں جی، یہ آج کا سبق آپ کے سامنے ہے ناظرین، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم ہے ابت، ابتی. دوسرا ہے شیطان، یہاں پر بھی نمبر 2 آئے گا. تیسرا ہے رحمان، چوتھا ہے عصیہ. اب آ جائیے ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں. لا تعبد پہلا فعل، دوسرا ہے کانا. اور حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں؟ تو پہلا ہے یا، اور دوسرا ہے انا، تیسرا ہے لی. ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب اور سب سے پہلے ہم اسماء کی طرف چلتے ہیں. تو پہلا اسم ہے ابتی. یہ 2-3 اسباق سے یہ ابتی جو ہے وہ گزر چکا ہے ناظرین. ہم آپ کو بتا چکے کہ جب یا ابتی آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے اے میرے والد یا اے میرے باپ. اصل میں یہ ہے اب، اصل میں کیا ہے؟ اب. اور ناظرین اب کا معنی ہے والد، اور اس کی جمع آتی ہے آبا. تو بہت سے والد تو نہیں ہوتے نا. تو آبا و اجداد، آبا سے مراد پھر کیا ہوتے ہیں؟ دادا، پر دادا وغیرہ. ٹھیک ہے، تو آبا و اجداد ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد ہے شیطان. شیطان کو ہی کہا جاتا ہے اور اس کی جمع آتی ہے شیاطین. شیطان ایک شیطان، شیاطین بہت سے شیطان. اور شیطان اور شیاطین دونوں کے دونوں عام طور پر اردو میں استعمال ہوتے ہیں. اس کے بعد ناظرین اگلا اسم ہے رحمان.
رحمان یہ صفت مبالغہ کا صیغہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام ہے رحمان. رحمان اور اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ بہت زیادہ رحم کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا. اور رحمان رحیم عام طور پر ہم اردو میں استعمال بھی کرتے، لیکن ظاہر ہے کہ زیادہ نہیں کرتے، لیکن رحمان کا معنی بہت زیادہ رحم کرنے والا. اس کے بعد ہے عصیہ. عصیہ کا معنی کیا ہے؟ عصیہ کا معنی ہے نافرمان. اس کا معنی ہے نافرمان. اب آ جائیے ناظرین افعال کی جانب. پہلا فعل ہے لا تعبد. لا تعبد فعل نہیں حاضر معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر. اس کا معنی ہے نہیں وہ فعل ہوتا ہے جس میں کسی کام سے روکا جائے. تو لا تعبد کا معنی کیا ہوگا؟ تو عبادت نہ کر، تو عبادت نہ کر. اس کا معنی یہ ہوگا، یا آپ عبادت نہ کیجیے. لا تعبد، آپ عبادت نہ، تو پوجا نہ کر یا تو عبادت نہ کر. اس کے بعد ناظرین دوسرا فعل کانا. کانا فعل ناقصہ ہے، فعل ماضی معروف کے وزن پر، صیغہ واحد مذکر غائب. اور اس کا معنی وہ تھا یا وہ ہے. فعل ناقص وہ فعل جس میں فعل کی تمام خصوصیات نہیں پائی جاتی، کچھ اسم کی بھی خصوصیات پائی جاتی، جیسے اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے تو وہ فعل بھی، یہ فعل بھی اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے. پھر اس کے بعد حروف کی طرف آ جائیے. یا حرف ندا ہے. عربی میں وہ حروف کے جن کے ذریعے کسی کی جانب اشارہ کیا جائے تو انہیں، بلکہ کسی کو ندا دی جائے، جن کے ذریعے کسی کو آواز دی جائے انہیں حروف ندا کہتے ہیں. زیادہ ہو تو حروف ندا، ایک ہو تو حرف ندا. یا ایہا، یا ایہا المزمل یہ بھی حرف ندا ہے. ایہا السلام علیکہ ایہا النبی یہ بھی حرف ندا ہے. ای یہ بھی حرف ندا ہے. اور یا یہ بھی حرف ندا ہے. یہ قریب اور بعید دونوں کے لیے آتا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے اے. ان حرف تحقیق کے جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے. اس کا معنی بے شک ہے تحقیق. ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. تیسرے نمبر پہ ہے لی. لی ناظرین علت کے لیے، واسطے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا معنی کے لیے، لیے، واسطے. تو 4 اسماء، 2 افعال، 3 حروف، کل ملا کر ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 9 کلمات ہیں. اور 9 کلمات میں کل 2 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر اردو میں استعمال ہوتے ہیں. نمبر 1 آباء و اجداد، نمبر 2 شیطان اور شیاطین. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں. تو آئیے ملاحظہ فرمائیے. یا کھڑا زبر یا الف زبر یا، حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زیر تی، یا ابتی، لام الف زبر لا، تا عین زبر تا، با پیش بو، دال شین زیر دش، شین یا زبر شی، تو کھڑا زبر تو یا تو الف زبر تو، نون زبر نا. لا تعبد الشیطان، یہاں وقف پڑھیں گے تو شیطان پڑھیں گے. حمزہ نون زیر ان، نون شین زبر نش، شین یا زبر شی، تو کھڑا زبر تو یا تو الف زبر تو، نون زبر نا. ان الشیطان، کاف الف زبر کا، نون زبر نا، کانا. لام را زیر لر، لام را زیر لر، را حا زبر راح، میم کھڑا زبر ما یا میم الف زبر ما، نون زیر نی، للرحمن. عین زبر آ، صاد یا زیر صی، یا 2 زبر ین، عصین، یہاں وقف پڑھیں گے تو عصیہ پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابت لا تعبد الشیطان، ان الشیطان کان للرحمن عصیا. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. یا ابت لا تعبد الشیطان، ان الشیطان کان للرحمن عصیا. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. یا ابت لا تعبد الشیطان، ان الشیطان کان للرحمن عصیا. آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم.
تلاوت مکمل ہوئی اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب. یا اے ابتی میرے باپ، لا تعبد تو پوجا نہ کر، الشیطان شیطان کی، انا تحقیق الشیطان شیطان کانا ہے لی واسطے الرحمانی رحمان عصیانہ فرمان. آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. اے میرے ابا، آپ شیطان کی پیروی نہ کریں، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے. ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور تفسیر ہم جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے ناظرین، وہ آیت نمبر 42 کی کہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. جب انہوں نے اپنے عرفی باپ سے کہا کہ اے میرے ابا، آپ اس کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سناتا ہے اور نہ دیکھتا ہے اور نہ آپ کے کسی کام آ سکتا ہے. پھر ناظرین آیت نمبر 43 میں آپ دیکھیں، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے میرے ابا، بے شک میرے پاس ایسا علم آیا جو آپ کے پاس نہیں آیا، تو یا آپ میری پیروی کیجئے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا. ناظرین و سامعین، اب آپ دیکھیں کہ پہلے آیت نمبر 42 میں کہ آپ اس کی عبادت کیوں کر رہے ہیں کہ جو نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے اور نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ پہنچاتا ہے. تو جو سنتا ہو اپنے بندوں کی، کسی کی سنتا ہو تو وہ رب ہو سکتا ہے نا. جو یعنی عبادت کرتے ہوئے اپنے بندے کو دیکھ رہا ہو، دعا کرتے ہوئے اپنے بندے کو سن رہا ہو تو وہ رب ہو سکتا ہے. جو اپنے بندے کو فائدہ پہنچا سکے، اس سے نقصان دور کر سکے تو وہ رب ہو سکتا ہے نا. تو وہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ یعنی بتوں کی طرف اشارہ فرمائیں کہ جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں اور نہ تمہیں کسی قسم کا فائدہ پہنچا سکتے ہیں، تو وہ رب نہیں ہو سکتے. اور اس پر ناظرین ہم نے تفصیل سے آپ کی خدمت میں جو ہے وہ عرض کیا ہے، اس سے پہلے عرض کر چکے ہیں. اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ خاص طور پر سورہ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ سورہ انبیاء آیت نمبر 57، جب آپ نے فرمایا تھا کہ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. اور مجھے اللہ کی قسم ہے تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا بعد اس کے کہ تم پھر جاؤ پیٹھ دے کر. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. آیت نمبر 58. تو وہ سب جو ہے وہ اپنے ان کا ایک پروگرام تھا، وہ پوری قوم وہاں چلی گئی، آپ نہیں گئے. اور آپ نے کیا کیا کہ ایک آلے کے ذریعے آپ نے سارے بتوں کو توڑ دیا. فجعلہم جذاذا، انہیں چورا چورا کر دیا، الا کبیرا، مگر بڑے کو چھوڑ دیا. لعلہم الیہ یرجعون، کہ شاید وہ اس سے کچھ پوچھیں. آیت نمبر 59، قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. وہ سب کے سب لوٹے، انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ بڑے سیخ پا ہوئے. انہوں نے کہا کہ کون ہے جس نے ہمارے الہوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا، بڑا ظالم ہے. پھر اس کے بعد یہ نمرود کے پاس گئے. آیت نمبر 60، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. تو ان میں کچھ بولے کہ جب وہ وہاں پر گئے تو نمرود بڑا چالاک تھا، اس نے کہا یہ بتاؤ کہ تمہارے اندر کوئی ایسا بندہ ہے جو بتوں کے بارے میں صحیح بات نہ کہتا. انہوں نے کہا ہاں، ہم نے ایک نوجوان ہے ہمارے اندر، تو وہ بتوں کے بارے میں صحیح باتیں نہیں کہتا. نام کیا اس کا؟ کہا نام ابراہیم ہے. کہا لے کر آؤ اس کو. آیت نمبر 61، قالوا فأتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون. تو بولے اسے لوگوں کے سامنے لاؤ، شاید وہ گواہی دے. قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم. آیت نمبر 62. اب پورا مجمع ہے اور
ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا. اب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے ہمارے الہوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے اے ابراہیم؟ قال بل فعل کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑا مدبرانہ جواب دیا. فرمایا کہ بلکہ اس بڑے سے پوچھو نا جس کے کاندھے پر کلہاڑا ہے، اس سے پوچھو، اس سے سوال کرو اگر یہ بولتا ہے. تو اب وہ سب کے سب مجمع جو تھا وہ ایک طرف جمع ہوا، آپس سے مشورہ کیا کہ کیا جواب دیں. فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون. تو اپنے جی کی طرف پلٹے اور بولے بے شک تمہیں ستمگار ہو. ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. آیت نمبر 65. پھر اپنے سروں کے بل اوندھائے گئے اور کہنے لگے کہ ابراہیم تم جانتے ہو، تمہیں خوب معلوم ہے کہ یہ بول نہیں سکتے. یہاں پر ناظرین جب یہ معاملہ ہوا نا، قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، آیت نمبر 66 کا فرمایا تو کیا اللہ کے سوا ایسے کو پوجتے ہو، ایسی کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ نفع دے سکے نہ تمہیں نقصان دے سکے. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ. آیت نمبر 67 میں آپ نے گویا کہ ایک لائن کھینچ دی. فرمایا کہ تم پر اور ان بتوں پر جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو ان پر اف ہے، تف ہے، تمہیں عقل نہیں ہے. ناظرین اب یہی وہ نقطہ تھا، کلائمیکس تھا کہ جہاں پر وہ مبہوت ہو گئے اور پھر نمرود نے کہا کہ آگ جلاؤ اور اس کو جلا کر اس کو آگ میں ڈال کر اپنے بتوں کی مدد کرو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے ناظرین کہ یہاں پر بھی آپ نے کیا فرمایا اپنے چچا سے، عرفی باپ سے، کہ آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے نہ جو دیکھتا ہے اور جو تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا. یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فتبعنی اہدک صراطا سویا. میرے ابا بے شک میرے پاس ایسا علم آیا جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میری پیروی کیجیے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا. اس آیت سے مقلدین نے استدلال کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو خود غور و فکر کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ یہ حکم دیا کہ وہ ان کی اتباع یا پیروی کریں. اس سے معلوم ہوا کہ جس شخص میں غور اور فکر کرنے کی صلاحیت نہ ہو اور جس کے پاس علم کے ذرائع نہ ہوں اس پر علم والے کی تقلید ہونی چاہیے، اسے چاہیے کہ وہ علم والے کی تقلید کرے. لیکن انبیاء علیہم السلام کی اتباع کو تقلید نہیں کہتے، کیونکہ ناظرین تقلید جو ہے تشکیک مشکک سے زائل ہو جاتی ہے اور تقلید میں اس پر جزم ہوتا ہے کہ جس امام کی وہ تقلید کر رہا ہے اس کے متعلق یہی غالب ظن ہے کہ وہ برحق ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کی رائے غلط ہو اور دوسرے امام کی رائے صحیح ہو. لیکن جو شخص نبی علیہ السلام کی اتباع کرتا ہے اس کے متعلق 100% یقین ہوتا ہے کہ نبی کا حکم برحق اور صحیح ہے، اس میں غلط ہونے کا امکان یا احتمال نہیں ہے. اس لیے نبی علیہ السلام کی اتباع کو تقلید نہیں کہتے، وہ اتباع ہی ہوتی ہے. اور یاد رکھیں ناظرین جو ائمہ اجتہاد کرتے ہیں تو اگر مجتہد کہیں پر اپنی رائے میں صحیح نہ بھی ہو تب بھی وہ گناہ گار نہیں ہوتا، اسے ایک ثواب ملتا ہے، ایک اجر ملتا ہے. اور اپنے رائے میں اپنے اجتہاد میں وہ صحیح راستے پر ہو تو تب اسے دگنا اجر ملتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ ہو، امام شافعی ہو، امام مالک ہو، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہم، یہ سب کے سب حق پر ہیں. یہ الگ بات ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے جو تقلید کرنے والے ہیں وہ ان کی تقلید کرتے ہیں لیکن وہ کسی کو غلط نہیں کہتے، ٹھیک ہے نا. تو وہ اپنی جگہ پر جو ہے وہ امام ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی جگہ امام ہے اور ہر امام حق پر ہے. ناظرین و سامعین اس پر مزید عرض کریں گے لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے. یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے. آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں. آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فون، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ جی چکوال سے. سنائیے. جی آپ پڑھا دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابتی یا ابتی لا تعبد الشیطان لا تعبد الشیطان ان الشیطان ان الشیطان کان للرحمن کان للرحمن للرحمن
عصیہ. عصیہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ صاحبال سے. سنائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. اے میرے ابا آپ شیطان کی پیروی نہ کریں، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے. جزاک اللہ خیر. چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ میں حیدرآباد سے علی حیدر بات کر رہا ہوں. جی سنائیے بیٹا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. اچھا بیٹا، آپ نے ماشاءاللہ اچھا پڑھنے کی کوشش کی، سادے انداز میں پڑھیں، طرز نہ لگائیں. دوسرا یہ کہ شیطان ہے، تو کو پر کر کے پڑھتے ہیں، شیطان تو کو باریک نہیں پڑھتے. شیطان، ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے. جی راولپنڈی سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. ترجمہ: اے میرے ابا آپ شیطان کی پیروی نہ کریں، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے. رحمان کا، رحمان نہیں ہوتا، رحمان. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صاحبال جی سے. سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم. جی کہاں سے؟ میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں حسن حیدرآباد سے. جی بیٹا سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ انکل جی عبد السلام والا سے. جی سنائیے بیٹا. جی سنائیے. ہاں بیٹا سنائیے مجھے. چلیں. السلام علیکم. لاہور سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ لاہور سے. جی سنائیے. ہاں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سنائیے. وہ ٹی وی سے میں دیکھ کے اب میں پڑھتا ہوں آپ اسے دہرائیے. نہیں میں پڑھتی ہوں. تو آپ کو قرآن شریف، میری بہن ایک منٹ آپ ٹی وی کا انتظار نہ کیا کریں، آپ کو قرآن شریف سامنے رکھا کریں، ٹھیک ہے، تاکہ وقت ضائع نہ ہو. آج نہیں رکھا. چلے میں پڑھ لیتی ہوں، بس آپ آیا سامنے تو میں پڑھ لیتی ہوں. پڑھ لینا. میں کل کر لوں گی. میں پڑھتا ہوں آپ اسے دہرا لیجئے، ٹھیک ہے. یا ابتی لا تعبد الشیطان لا تعبد الشیطان ان الشیطان
إن الشيطان كان للرحمن كان للرحمن عصيا. عصيا. جزاک اللہ خیر. آئندہ جب بھی ہمیں جوائن کریں تو آپ فوراً قرآن شریف اپنے پاس رکھا کریں تاکہ فوراً آپ سنا سکیں. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، اور یہ پروگرام آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.